کہ انسان کو بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اس کا دل مردہ تو نہیں ہو چکا، اور اس کے دل سے ایمانی حقائق اور علم کا نور رخصت تو نہیں ہو چکا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے نا، آپ نے فرمایا لا تکثروا الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو، فإن کثرة الضحک تمیت القلب، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کا دل بے نور ہو جاتا ہے اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں سے کس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہو کہ بسا اوقات ہم اتنا زیادہ ہنس لیتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں اتنا زیادہ ہنستے ہیں کہ اس مجلس میں ہمارا دل ڈوبا ڈوبا سے محسوس ہوتا ہے، لیکن اتنا محسوس ہوگا جب دل میں نور ہوگا نا، کہ ہمارے جرح میت الام، جو پہلے ہی مردہ ہے اسے مزید زخم کوئی تکلیف نہیں دیتے، یہ معنی اس بندے کو محسوس ہوتے ہیں جو رقیق القلب ہوتا ہے، جس کے دل میں حیات باقی ہوتی ہے، جو راتوں کو رونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہنسنے میں بھی محاسبہ کرتا ہے اپنا کہ کہیں سے دل مردہ تو نہیں ہو گیا۔ اور عام طور پہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ دل مردہ ہو گیا ہے؟ اس کی عام طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہنسی مذاق میں اور استہزاء میں کسی حد کا پاس نہ رکھتا ہو۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، یہ جو میم کلچر ہمارے ہاں ہے، کیا جنت اور جہنم پر میمز نہیں بنائی جاتی؟ کیا فرشتوں پر اور شیاطین پر میمز نہیں بنائی جاتی؟ اکثر میمز ہوتی اسی پر، شیطان یہ کرتے ہوئے، شیطان یہ دیکھ کر یہ سوچتے ہوئے، فرشتے یہ کرتے ہوئے، میں جنت میں گیا تو میں یہ کر رہا ہوں، فلاں جہنم میں گیا تو اس نے یہ دیکھا۔ یہ مذاق کی بات ہے؟ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجیے کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو۔ کیا غیبی امور مذاق کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ تو نواقض اسلام میں سو جاتا ہے بس اوقات۔ یہ جو کلچر ہمارے یہاں ہے اور ہم ہنستے ہیں اور بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ واضح ترین علامت ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں ہنس ہنس کر، یعنی ہم نے اتنا زیادہ ہنس لیا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہنسنے کی بات ہے بھی کہ نہیں، بلا جہنم کا ذکر ہنسنے کی بات ہے؟ کتنی میمز ہیں، کتنے لطیفے ہیں جہنم کے اوپر، کتنے لطیفے ہیں فرشتوں کے اوپر جو اللہ کی غیبی مخلوق ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں۔ اور ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اللہ کا واضح حکم ہے کہ جو باتیں تمہارے علم سے ماورا ہیں ان کے پیچھے نہ لگو، ان کے بارے میں تبصرہ مت کرو۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہو چکے ہیں، اللہ المستعان۔ اسی لیے بعض سلف نے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے بھی، یعنی ایک صحابی سے بھی اور ایک تابعی سے بھی، دونوں سے منقول ہے بات، کہ جب مجھ سے کہا گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہنسا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا نعم، ہاں ہنستے تھے، والایمان فی قلوبہم مثل الجبال الرواسی، مگر ایمان ان کے دلوں میں مضبوط پہاڑوں جیسا ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام ہنستے تھے، آپس میں مزاح بھی کیا کرتے تھے، شعر و شاعری بھی کرتے تھے، لطیفے بھی سناتے تھے، لیکن ان کے دل سے ایمانی حقائق کا بھی رخصت نہیں ہوئے، کبھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اپنے اس ہنسنے کا اور اس مذاق کا موضوع اللہ کی ذات کو بنا لیں، اللہ کے دین کو بنا لیں۔ اسی طرح بعض تابعین نے یہ بھی کہا نا کہ لم یکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منحرفین ولا متماوتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اکھڑ مزاج نہیں تھے اور مردہ دل نہیں تھے، یعنی کوئی ہنسنے کھیلنے کی بات ہی نہیں، کوئی ایسے نہیں تھا بالکل۔ وکانوا یتناشدون الشعر فی مجالسہم ویذکرون امر جاہلیتہم، وہ آپس میں دوسرے کو جاہلی اشعار بھی سناتے تھے اور اپنے پرانے وقت کی باتیں بھی یاد کیا کرتے تھے، یعنی اس طرح کی ان کی مجالس ہوا کرتی تھی، شعر و شاعری کی، ایک دوسرے کو ہنسنے کی، ہنسانے کی، اور پرانے باتوں کو یاد کرنے کی۔ لیکن کیا ہوتا تھا، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِّن دِينِهِ دَارَتْ حَمَالِقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ، لیکن جیسے ہی ان میں سے کسی کو دین کے بارے میں کوئی بات بتائی جاتی تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایسے گھومتی جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو، یعنی ان کے اوسان خطا ہو جاتے اسی مجلس میں جہاں پر وہ آپس میں دوسرے کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں اور ہنسنے ہنسانے کی بات چل رہی، جیسے ہی کوئی دین کی بات آتی، کوئی پتہ چلتا کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، فلاں حکم آ گیا ہے، کوئی جنت کا ذکر آ گیا، جہنم کا ذکر آ گیا، ترغیب و ترہیب کی بات ہو گئی، تو ایسے ان کے اوسان خطا ہوتے، ان کی آنکھیں گھومتی جیسے ان کی عقلیں ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں۔ کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم اگر ہنسنے کی مجلس میں ہونا تو دین کی بات آ جائے تو وہ بھی ہنسی میں نکل جاتی ہے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اول تو ہم دین کی بات کرتے ہی نہیں، خیر کی بات کرنا، خاص طور پہ ایسی مجلس میں جو ہوئی گپوں کی مجلس، تو ہم اس میں ذرا مس فٹ سے ہوتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ذرا اس میں انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہڑا مولوی آ گئے درمیان میں۔ پہلی بات تو یہ، اور اگر کوئی آپ ایسی بات کر دیں گے تو الٹا وہ ہنسی مذاق میں اڑ جائے گی، تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہمارا ہنسنا بھی سابق رام والا نہیں، اس میں بھی ہمارے مفاہیم بگڑ چکے ہیں۔ بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ یہ بھی تابعی ہیں، ان سے صحیح سند سے بات مروی ہے، فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبادحون بالبطیخ، صحابہ کرام آپس میں اس قدر بے تکلف تھے کہ وہ تربوز کے چھلکے بھی ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، یعنی کھیلا کرتے تھے آپس میں۔
فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ، لیکن جب دین کے حقائق کی بات آ جاتی تو وہ بندے کے پتر ہو جاتے، جب کہتے ہیں نا کہ بندے کا پتر بن گیا ہو، كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ، تو وہی لوگ تھے جو پہلے کھیل کود کر رہے تھے، ایک دوسرے کو تربوز مار رہے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے دین کی بات آئی تو بالکل سیدھے ہو جاتے اللہ کے خوف سے۔